وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا۔ اے پیارے نبی، آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر آئی۔ اس نے شکایت کی کہ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر ایک تماچا رسید کیا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے قصاص چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی فیصلہ فرمانا چاہ ہی رہے تھے کہ اس کے شوہر سے قصاص لیا جائے۔ جس طرح شوہر نے اپنی بیوی کے چہرے پر ایک تماچا مارا ہے، اسی طریقے سے بیوی کو بھی اجازت دی جائے کہ اپنے شوہر کے چہرے پر ایک تماچا رسید کرے۔ ابھی یہ فیصلہ فرمانا چاہ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، الرجال قوامون علی النساء۔ اے پیارے نبی، قصاص یہاں نہیں ہے، مرد عورتوں کا حاکم ہے۔ یقیناً گنہگار وہ ضرور ہے کہ اس نے ظلماً اپنی بیوی کو مارا ہے، لیکن یہاں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور ارشاد ہوا، اے پیارے نبی، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں علم کے اضافے کے لیے دعا فرماتے رہیں۔ چنانچہ حکم الہی کے مطابق رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی رب زدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ کثرت کے ساتھ رسول کائنات رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے، پروردگار عالم مجھے وہ علم عطا فرما جو علم مجھے نفع پہنچائے، مجھے وہ علم عطا فرما جو مجھے نفع پہنچائے، اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ محترم حضرات، ہم سب مسلمان ہیں، اور اسلام کا بنیادی مقصد دو ہیں، قرآن، حدیث۔ قرآن کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ احادیث کریمہ کے ذخیرے سے قرآن کا علم حاصل ہوگا، احادیث کریمہ کے ذخیرہ کے ذریعے سے۔ اور احادیث کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ ڈائریکٹ کوئی عالم حدیث سے کوئی مسئلہ مستخرج نہیں کر سکتا، اس لیے فقہاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، الحدیث مضلۃ للعلماء الا للفقہاء۔ حدیث پڑھ کر کے عام عالم گمراہ ہو سکتے ہیں، حدیث پڑھ کر اگر اس سے صحیح مسئلہ اخذ کرنے کی صلاحیت کسی میں ہے تو وہ فقہاء کرام میں۔ اب یہ احادیث کریمہ اسلام کا بنیادی مقصد، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ابو داؤد ہو، نسائی ہو،
इब्ने माजा हो, सुनाने दारक़ुतनी हो, सुनाने दारमी हो, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हो, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हो, जितनी हदीस की किताबें हैं, इन हदीस की किताबों को इनके मुसन्निफ़ीन ने, मुहद्दिसीन ने हदीसों को जमा करके किताबी शक्ल में जो जमा किया है, इसमें उनकी मेहनतें कितनी ज्यादा शामिल हैं। अगर पूरी उम्मत सुबह क़यामत तक उन मुसन्निफ़ीन मुहद्दिसीन का शुक्रिया अदा करे तो सब मिलकर उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। कितनी मशक्क़तें उठाई हैं उन्होंने अहादीस को जमा करने के लिए। असलाफ की तारीख उठा करके आप देखें, सहाबा के दौर से लेकर ताबईन, तबे ताबईन और मुहद्दिसीन का दौर आप देखें, उन्होंने कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। सहाबा इकराम का दौर आप देखें, एक हदीस के बारे में अगर मालूम हो जाता था कि फला हदीस प्यारे नबी की फला के पास है, तो पैदल कई दिनों का सफर करके उस हदीस के लिए मशक्क़तें बर्दाश्त करके उस शख्स के पास वो पहुंचते थे और वो हदीस लेकर के आते। इस सिलसिले में मैं एक दो रिवायत पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप अच्छी तरह उनका नाम जानते होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी, रसूल पाक के चचा के बेटे, हज़रत अब्बास के बेटे और इतने बड़े फ़क़ीह कि उनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है। उनको हिब्रुल उम्मा, उम्मत के सबसे बड़े आलिम, उनके लिए प्यारे नबी दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की फ़िक़्ह अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा। नबी के घर वाले थे, लेकिन इल्म की तलब का शौक देखिए। वो फरमाते हैं कि मेरा एक अंसारी दोस्त था, जब प्यारे आका का विसाल हुआ उस वक्त मेरी उम्र 10 साल की थी, तो मैंने अपने अंसारी भाई से कहा कि चलो इस वक्त बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, उनसे हदीसें लेते हैं ताकि उनके गुजर जाने के बाद इल्म के हुसूल का मर्जा हम बन जाए, लोग हमसे नबी पाक की हदीसें सुने। चलो उनके पास चलते हैं और उनसे हदीसें सुनते हैं। तो उस अंसारी दोस्त ने कहा, क्या इब्ने अब्बास तू ये समझता है कि ये सहाबाए किराम के रहते हुए बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी में लोगों का मर्जा बन जाएगा? मैं तो नहीं जाता। हज़रत इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं, मैंने अपने अंसारी दोस्त को छोड़ दिया और मेरा ये मामूल हो गया, मैंने अपना मामूल बना लिया। जब मुझे मालूम होता था कि फला सहाबी के पास मेरे प्यारे नबी की कोई हदीस है, तो मैं उसके दरवाजे पे पहुंचता, तवज्जो चाहूंगा, उसके दरवाजे पे पहुंचता था और कैलूला का वक्त होता था। कभी अगर मालूम होता था कि वो सहाबी कैलूले में है, आराम फरमा रहे हैं, तो मैं दरवाजा नहीं खटखटाता था, बल्कि उनके दरवाजे पे मैं बैठ जाता था, इंतजार करता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं दरवाजे पे लेट जाया करता था, सो जाता था, गर्दो गुबार उड़ते थे, और जब आराम करने के बाद वो सहाबी दरवाजा खोलते, मुझे देखते तो कहते, आप कैसे आए? आप तो अल्लाह के प्यारे नबी के चचा के बेटे हैं, किस मकसद से आए आपकी ये हालत? मैं कहता, मुझे मालूम हुआ
ہوا ہے کہ آپ کے پاس میرے آقا کی فلاں حدیث ہے، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ وہ کہتے تھے کہ ارے مجھے آپ حکم دیے ہوتے، حضور آپ تو پیارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ کا حکم ہوتا میں خود خدمت کے لیے خود ہی حاضر ہو جاتا۔ اب قربان جائیے، اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب یہ دیتے تھے کہ نہیں، علم حاصل کرنے کی ضرورت مجھے ہے، وَأَنَا أَحَقُّ أَن يَأْتِيَكَ، تو میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم حضرات، یہ شوق تھا، اور صحابہ کرام کے دور کے بعد تابعین کرام کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، یہ سلسلہ جاری رہا، مہینوں سفر کرتے تھے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت ابو حاتم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جلیل القدر محدث ناقد حدیث، ان کا بیان ہے کہ 3 ساتھی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلے تھے تو ان کا حال یہ ہو گیا تھا، بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، موت نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن حال یہ ہے کہ ان کے عزم و استقلال میں لغزش نہیں آئی، وہ حاصل کر کے آئے، 13 سال مسلسل حدیث کا علم حاصل کرتے رہے، تب جا کر کے ان کا نام آج علمی دنیا میں روشن ہے۔ اگر نقد حدیث کے معاملے میں کچھ پیش کیا جاتا ہے رجال کے حوالے سے، سند کے حوالے سے، تو کہا جاتا ہے قال ابو حاتم الرازی فذلك، ابو حاتم رازی نے اس بارے میں یہ فرمایا۔ حضرات گرامی، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو علم کا ذخیرہ ہے، علم دین کا ذخیرہ حاصل ہوا ہے، ہمیں اپنے اسلاف کی کاوشوں سے، اپنے اسلاف کی کاوشوں سے اور اسلاف کی یاد تازہ کرنے والا یہ مخدوم اشرف مشن ہے، یہ گلشن ہے جس کی آبیاری میں حضور تاج الاولیاء لگے ہوئے ہیں، اور اس گلشن کو لگایا ہے حضور اشرف الاولیاء نے۔ اس موقع پر میں دونوں بزرگوں کی خدمت میں بس میر کا یہ شعر پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔